ابتداً ہم اگر عظمت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں عظمت پر اگر آپ روشنی ڈال دیں والدین کی کیا عظمت ہے تو بہت اچھا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، والدین کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ان کی عظمت کو بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ تو تعریف کرنے والا جب کامل و اکمل ہو تو پھر جس کی تعریف کی جائے یقیناً وہ بھی کامل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ تعریف فرمائے، اللہ عظمت بیان فرمائے، رسول بیان فرمائے، تو پھر اس عظمت میں تو کوئی شبہ اور شک ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ شرک کی نفی فرمائی، سب سے اہم چیز، اور اس کے متصل پہ بیان فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر ترتیب، اللہ تعالیٰ کا ہر کلام، ان میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ وہ راز ہم جان سکیں نہ جان سکیں، ہم سمجھتے ہیں شاید اتفاقاً ایسا کر دیا ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ رسول کے کلام کی ترتیب میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے نزدیک، اے مخاطب، تیرے نزدیک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے، دونوں یا کوئی ایک، تو پھر ان کو اف بھی مت کہو۔ علماء نے فرمایا یہاں تلفظ اف کی نفی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ ان کو تکلیف پہنچے، کیونکہ جب ہم اف کہتے ہیں تو یہ باعث تکلیف ہوتا ہے۔ تو دلالت النص سے یہ بات ثابت کی علماء نے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ عمل، آپ کا قول یا فعل جو والدین کے لیے باعث تکلیف ہو، وہ منع ہوگا، اور ان کو ڈانٹو مت۔ دیکھیں، بڑھاپے کا ذکر کر کے پھر اس کو تفصیل سے، ویسے بھی ماں باپ کی عظمت ہے، وہ اگر حالت جوانی میں ہے تب بھی ہے، لیکن خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ عمومی طور پہ بڑھاپے میں والدین بیمار ہو جاتے ہیں، ذرا چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا طبعی اعتبار سے بچپنا سا لوٹ آتا ہے، ضدی سے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا منع فرمایا کہ ان کو ڈانٹو مت، اور ان سے نرمی سے بات کرو، لہجہ سخت رکھنا، گھور کر دیکھنا، پاؤں پٹکتے ہوئے نکل جانا، دروازہ زور سے بند کر دینا، چیز کو ایک دم اٹھا کے یہاں پھینکنا وہاں، تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ میں صاحب ناراض ہیں، ماں سہم جائے، باپ ڈر جائے، کیا فائدہ ان چیزوں کا۔ سرکار نے فرمایا کہ رغب انف ثم رغب انف ثم رغب انف، ناک خاک آلود ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون ذلیل و خوار ہو جائے؟ فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت کرنی ہے، صبر کرنا ہے، تحمل اختیار کرنا ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے اچھا، اب یہاں پہ بعض اوقات بعض بچے یہ کہتے ہیں، ہمیں ملتے رہتے ہیں نا، کہ صاحب دیکھیں ہمارے والدین نے تو ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے، ایک بچے کے ساتھ کیسا اور ہمارے ساتھ امتیازی سلوک، ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک اس سے راضی ہوں، یعنی اگر دو ہیں تو دونوں، ایک ہے تو ایک، تو جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ ان کا نافرمان ہے، اس نے شام اس حالت میں کی کہ ان کا نافرمان ہے، دونوں یا ایک، تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اب کویسچن یہ ہوا وَإِن ظَلَمَاهُ، یا رسول اللہ اگرچہ وہ ظلم کرے، 3 دفعہ سرکار نے دہرایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ بعض اوقات بے نمازی بھی ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی ہوتے ہیں، والد صاحب مسلسل حرام کمانے والے بھی ہوتے ہیں، بعض دین کے مخالف بھی ہوتے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں کہ ان کا وہ عمل حد کفر تک پہنچ جائے۔ ایسی صورت میں بچوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے برے عمل کو دیکھ کر ان کی تعظیم میں فرق پیدا کریں کہ اب ہمارے لیے جائز ہو گیا، میرے داڑھی ہے، میرے امامہ ہے، میں نعت خوان ہوں، میں عالم ہو گیا ہوں، میں مفتی ہو گیا ہوں، میں ہوسٹ ہو گیا ہوں، تو اب میرے لیے صحیح ہے کہ اس منصب کے ہوتے ہوئے ان جیسے بے عملوں کے لیے بدتمیزی کرنا میرے لیے جائز۔ سرکار نے وَإِن ظَلَمَاهُ سے اس کی سب کی نفی کر دی کہ اپنی سوچ اور فکر کو شریعت کے تابع رکھو۔ اور ایک روایت میں سرکار نے شاید فرمایا کہ والدین کا عاق یعنی نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ عظمت والدین سمجھیں، ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ، ان کے کمزور قدم، ان کی کھال جو چپک گئی ہے جسم کے ساتھ، ان کی گوشت کی کمی، ہمارا قد کا لمبا ہو جانا، ان کا قد کا چھوٹا ہو جانا، ہمارے پاس پیسے کی فراوانی، ان کی تنگ دستی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دے۔ اور خاص طور پہ جب شادی ہو جاتی ہے، نوجوانوں آپ خاص طور پر کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر چونکہ بیوی سے نفسانی خواہش پوری ہوتی ہے،
ایسی صورت میں ماں کا کہنا بڑا برا لگنے لگ جاتا ہے. اس وقت بیوی کی محبت میں عظمت ماں فراموش ہو جاتی ہے، اسے پیٹھ کے پیچھے کر کے اور بچہ سینہ چوڑا کر کے ماں کے سامنے آ کر اس کو اس کی غلطیوں کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے زبان پہ جملہ ہوتا ہے کہ امی میری بیوی کو رلا دیا. تو یہ تو دیکھو تمہاری بیوی نے ماں کو کتنی دفعہ رلایا ہے. اس لیے عظمت ماں کو، عظمت والد کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم حقوق کے حوالے سے بات کریں گے. ظاہر ہے والدین کے حقوق ہیں، بہت زیادہ ہیں. وہ کیا ہے ازروع قرآن و حدیث؟ علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے گزارش کروں گا اس پر کچھ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ رئیس بھائی. مفتی صاحب نے بہت خوبصورت قرآن و حدیث سے مدلل اور مزین جو ہے وہ جواب دیا ہے. دیکھیں، حقوق کے اندر سب سے پہلے تو والدین کی عزت و تعظیم کرنا. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. اس میں سے ایک یہ، جیسے مفتی صاحب نے آیت کریمہ پڑھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اسی نہج کی دوسری سورہ لقمان کے اندر فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. کیا بات ہے، یہی نہج ہے. جیسے فرمایا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ دو چیزوں کو ساتھ کئی مقام پر ذکر کیا. اسی طرح فرمایا کہ والدین کا میرا شکر ادا کرو، میری عبادت کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، فرمایا تیری ماں کا سب سے زیادہ حق ہے. عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا امک، پھر فرمایا امک، چوتھی بار فرمایا کہ ابو کا. چونکہ والدہ حملت امہ وہنا علی وہن، وہ جو تکلیف اٹھاتی ہے حمل کا، وضع حمل کا، اور وہ جو خون جگر پلا کے اپنے بچے کو پالتی ہے، تو تکلیف اور مشقت اور زحمتوں کے اعتبار سے والدہ کا بہت زیادہ اس اعتبار سے ادب احترام دونوں کا کیا جائے گا، تعظیم دونوں کی جائے گی. آپ کے پاس نئی گاڑی آئے تو یہ نہ لکھیں خالی کہ ماں کی دعا جنت کی تھا. ہمارے دوست کہنے لگے یار کو پیو کو گرم وامن دیندہ ہے، وہ بھی ٹھنڈی وامن دیندہ ہے. یار ماں باپ کی دعا لکھ دیں. اس غریب نے بھی اپنی جوانی اور بہت کچھ کر کے اور اسی کے پیسوں سے ہی آپ نے گاڑی خریدی ہے. لیکن یہ ہے کہ ادب و احترام دونوں کا کیا جائے گا. لیکن فرمایا کہ ماں چونکہ تکلیفیں زیادہ برداشت کرتی ہے، تو سب سے پہلے حق یہ ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کی توقیر کی جائے. اور اگر ماں باپ کافر بھی کیوں نہ ہو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. فرمایا کہ اگر والدین کافر ہیں تو ان کی کفر کی بات نہیں مانو گے. لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، یہ ایک ضابطہ ہے کہ خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بھی مخلوق وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ مرشد کیوں نہ ہو، وہ ماں باپ کیوں نہ ہو، وہ جو ہے استاد کیوں نہ ہو، کتنا بھی رتبے کے اندر ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کا درس دے گا تو اس کی کبھی بھی لا طاعت لمخلوق، اس مخلوق کی بات نہیں مانی ہے. یہاں بھی فرمایا کہ فلا تطعہما، لیکن بدتمیزی نہیں کرو گے. ان کے احترام میں، ان کے تعظیم میں. سیدہ اسماء بنت ابوبکر فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، میری والدہ وہی مشرکہ ہے لیکن مجھ سے محبت بہت کرتی ہے، میرے پاس آتی ہے تو میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کروں؟ حضور نے فرمایا سلیہا. بالکل. فرمایا مشرکہ بھی کیوں نہ ہو، کافر بھی کیوں نہ ہو، فرمایا ان کے ساتھ جو صلہ رحمی کرنی ہے، ان کی جو تعظیم کرنی ہے، ہاں ان کی وہ کفر کی بات نہیں مانی، وہ جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائیں اس کا تم نے نہیں کرنا ہے. باقی ادب کے اندر، احترام کے اندر. دوسرا، جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ ایک وقت آتا ہے، دیکھیں جب تجوری باپ کے پاس ہے، کاروبار باپ کے پاس ہے، سب کچھ باپ کے پاس ہے، تب تو آ کے سارے آداب عرض، ابا جی آداب، اماں کیسی ہے. لیکن جب سب کچھ چلا جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ وقت آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہر چیز کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے حالات بدل جاتے ہیں. ایک بوڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میرا بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں کرتا اور خرچ کرتے ہوئے ایسی بات کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر تعریف فرمائی. فرمایا انت و ابوکا، فرمایا تو بھی، انت و مالک لیبیکا، فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی. تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میرا مال، مالی. فرمایا تیرا مال کہاں سے آ گیا؟
یہ سب اس کا بنایا ہوا ہے، تو بھی اپنے والد کا ہے اور تیرا مال بھی اپنے والد کا ہے۔ اب والد جو ہے وہ جیسے چاہے اس کے اندر کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، تو ان کی خدمت کا تعظیم کرنا، اس کے بعد اللہ نے آپ کو وسعت عطا فرمائی تو ان کی خدمت اپنے سے بڑھ کر کریں۔ یہ نہ ہو کہ یار اب بچوں کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اب ان کی میڈیسن کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، ان کے کپڑوں کے لیے ٹھیک ہے گزارا کر لے گا، ابا آپ کو تو ضرورت کیا ہے، چھوڑیں بچوں کو زیادہ دے دیں گے، آپ ایسے بھی کر لو گے، چل جائے گا ابا آپ کا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا، خدمت کے اندر کسی مقام پر دیکھیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کا پیشاب کے لیے جانا آنا مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ ان کو تو کبھی بدبو نہیں آئی، انہوں نے تو بچپن میں کبھی منہ پر جو ہے وہ ہاتھ نہیں رکھا کہ اس وقت کو زعفران تو نہیں آ رہا تھا نا، لیکن آج آپ کو اس کمرے سے بھی اسمیل آتی ہے اور آپ کو جو ہے ان کی ہر چیز سے اسمیل آنے لگی۔ فرمایا کہ تمہیں زیب نہیں دیتا، اس چیز کو یاد کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ بچپن کے اندر جیسے پالا ہے اور بچپن کے اندر انہوں نے جو کیا ہے، فرمایا اس کو یاد کرتے خدایا انہوں نے اس وقت ہم پر رحم کیا تھا، ہماری جیسے پرورش کی تھی، تو ان پر رحم فرما دے، اور ہم بھی ایسے ہی ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے دوستوں کا خیال رکھیں، جن رشتہ داروں کا وہ خیال کیا کرتے تھے، فرمایا تم بھی ان کا خیال کرو، ان کے اصدقاء کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا خیال کرو، اور فرمایا ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرو کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فرمایا ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو، اور اللہ کرے کہ ہمارے ناظرین جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں آج یہ قبلہ مفتی صاحب کی، علامہ صاحب کی، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن کر، اگر ظاہر بحیثیت انسان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اور ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی، تو اس کی معافی طلب کر لیں۔ والدین کے آپ عظمت دیکھیں، ان کے حقوق دیکھیں۔ اور اب ہم بات کریں گے والدین کے احترام کے حوالے سے کہ از روئے قرآن و حدیث والدین کا جو احترام ہے اس کے لیے کیا احکامات ہمیں ملے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس پر ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے، وہ والدین کے حقوق قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما رہا ہے، اور صرف یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے بعد مزید فرمایا کہ ان کاموں سے بچنا ہے، ان الفاظ کو استعمال نہیں کرنا، اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے عاجزی کے بازوؤں کو بچھائے رکھو۔ یہ جو جناح ہے یہ کہتے ہیں پر کو، اور جناحین جیسے والدین ہیں دو پر۔ یہاں مفسرین نے ایک لطیف نقطہ بیان کیا ہے کہ یہاں جناح پر کیوں کہا؟ یہاں پر اس لیے کہا کہ جیسے کہ جب پرندہ اپنے بچے سے اظہار محبت کرتا ہے تو اسے اپنی آغوش میں پروں میں چھپا لیتا ہے، تو جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور کمزور ہو جائیں تو اپنے دونوں ہاتھوں سے انہیں دبوچ لو، انہیں اپنی باہوں میں لے لو، انہیں اس طریقے سے کور کرو کہ پھر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ان تک پہنچ نہ پائے۔ اور دوسرا مفہوم یہ لکھا کہ جب پرندہ بلندی سے نیچائی کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو نشر جناحہ، اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، اور جیسے جیسے نیچے آتا ہے خفض جناحہ، اپنے پروں کو سمیٹتا ہے۔ تو جب ان والدین کے سامنے تمہاری اڑان کبھی اونچی ہو جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی منصب دے دے، کوئی مرتبہ دے دے، تمہیں کوئی اچھا مقام مل جائے، تو اس اڑان بھرتے ہوئے بھی یہ یاد رکھنا کہ تمہاری یہ اڑان انہی کی وجہ سے ہے، تو اپنی اڑان کو نیچے رکھنا، اپنی اڑان کو اونچا نہ کرنا، ان کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارنا، اور ہر طرح سے، یعنی یہ کنایہ ہو گیا عاجزی اور انکساری کے لیے کہ ان کے ساتھ ایسے رہنا کہ ان کی تمام ضروریات کا، تمام باتوں کا خیال رکھو اور کہیں کسی قسم کی کمی نہ ہونے پائے۔ اور آپ اندازہ لگائیے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا بھی کرنا۔ اللہ رب العزت دعا کی تعلیم فرما رہا ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پہ جس انداز سے عمل کرتے ہیں، یہ عمل ہمیں تاریخ کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا۔ راوی لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو یہ عمل کیا کہ ہمہ وقت والدین کی خدمت کرنی ہے، پھر یہ جو دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس میں غائب کے صیغے ہیں۔ آپ جب اپنی والدہ کے کمرے کے دروازے پر جاتے گھر سے نکلتے ہوئے تو پہلے سلام عرض کرتے، والدہ جواب دیتی، اور اس کے بعد والدہ کی خدمت میں عرض کرتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرہ،
کہ اے میری ماں اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے جیسے تو نے بچپن میں میری پرورش کی. یعنی ان الفاظ کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں, حاضر کے صیغے سے والدہ کا احسان ادا کر رہے ہیں. اور والدہ جواب میں کیا کہتی؟ رحمک اللہ کما بررتنی کبیرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر بھی رحم فرمائے جیسے تو نے بڑھاپے میں میرا خیال رکھا ہے. یہ ایک مختلف انداز ہے جو ہمیں تفسیر اور کتب کے اندر ملتا ہے کہ اس انداز سے دعا کرنا, اور پھر زہ نصیب کے والدین حیات ہوں تو انہیں کہنا اور ان کی اگر تائید مل جائے تو یہ خوش نصیبی کی علامت ہے. شعب الایمان میں حدیث آتی ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل بین عینیہ امہ کان لہ حجابا من النار, کہ جس نے اپنے والدین کی والدہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کی نعمت دی ہے تو کما حقہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے انہیں تکلیف نہ پہنچے, ان کا بھرپور خیال رکھیں, کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں ہی ہمارے سامنے آتی ہیں. تو خدا نخواستہ اگر ہم نے بے احتیاطی کی تو کل کو ہماری اولاد ہمارے ساتھ یہ کرے گی تو اس وقت ہمارے تاثرات کیا ہوں گے. اس لیے ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے.